دے رہا تھا۔ پہلے وقتوں کے بادشاہ پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے، سمجھدار بھی ہوتے تھے، کچھ تربیت یافتہ بھی ہوتے تھے، لیکن آج کل تو جو ہم پر مصیبتیں مسلط ہوتی رہی ہیں وہ دین سے بھی فارغ، ملکی مفاد بھی ان کو عزیز نہیں ہے، وہ صرف ذات کے تابع ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے ملک کا نقصان ہو جائے تو برداشت کر لیں گے۔ یہ نالائق نااہل ایسے حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ سنیے، منصور بادشاہ تھا، منصور عشاء کے بعد 40 سال ایک کلمے کے بارے میں سوچتا رہا کہ میں بولوں یا نہ بولوں۔ منصور بڑا عباسی بادشاہ ہے جس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا تھا کہ تم میری چیف جسٹس ہونا قبول کرو۔ اس کا یہ عالم تھا کہ ایک کلمہ سوچ رہا ہے کہ میں کلام کروں نہ کروں، 40 سال تک سوچتا رہا، مجھے زبان سے وہ کلمہ نہیں بولا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں ایک سوال ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ خاموشی کے اتنے بڑے فوائد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، حضرات صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، اچھے دانشوروں کی بات بھی ہے کہ خاموشی بہت فائدہ مند چیز ہے، تو اس خاموشی کا اتنا بڑا جو فضیلت کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ آخر اس کا سبب تو کوئی ہوگا، اس کا کیا انسان کو فائدہ پہنچے گا، سبب کیا ہے؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ، امام غزالی اس کا جواب دیتے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّ سَبَبَهُ كَثْرَةُ آفات اللسان من الخطاء والكذب والغیبت والنمیمت والریاء والنفاق والفحش والمراء وتزکیۃ النفس والخوض فی الباطل والخصومت والفضول والتحریف والزیادہ۔ اتنے بڑی نقصان ہے اس زبان کا بولنے کے، کیا کہ کثرت زبان کی آفات میں جو ہیں ان میں سے خطا، غلطی پہ غلطی کرنا، والکذب جھوٹ بولنا، والغیبت غیبت کرنا، والنمیمہ چغل خوری کرنا، والریاء دکھاوے کی گفتگو کرنا۔ عمل انسان جس پہ خود نہ کرے لوگوں کو بتائے یہ دکھاوے کی گفتگو ہے، ریاکاری، والنفاق کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، یہ منافقت ہے، والفحش یاوہ گوئی کرنا، فحش کلامی کرنا، زبان سے ایسی گفتگو کرنا جو دل آزاری کرے، فحش کلام ہو، والمراء جھگڑا، ہر وقت جھگڑے کے در پھیلنا، کوئی بولے اس سے لڑ پڑنا اور جھگڑا کرنا، وتزکیۃ النفس اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، باقی سب کو غلط سمجھنا، اپنی تعریف کرنا، اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا، یہ بھی ایک خطرناک کام ہے جو آفت لسانی میں آتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ فرمایا والخوض فی الباطل، ایک کام اس آفات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان غلط اور باطل بری چیزوں میں سوچے اور زبان سے پھر اس کو بولے۔ والفضول والخصومت دشمنی کرنا، جھگڑے کرنا، ہر وقت انسان کو یہی کام ہو کہ وہ کسی اچھی بات پر نہ آئے، بس لوگوں سے الجھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی پیدا کر لے، جھگڑا شروع ہو جائے، یہ بھی آفت لسانی میں ہے۔ والتحریف آفت لسانی میں یہ بھی ہے، قرآن و سنت کے احکام کو تبدیل کر کے تحریف کر کے لوگوں کو بتانا، یا اللہ کے احکام میں زیادتی اور کمی کر کے بتانا۔ ایذاء الخالق، مخلوق خدا کو زبان سے تکلیف پہنچانا، ایذا دینا،
وحق العورات، اور لوگوں کی پردہ دری کرنا، لوگوں کے عیب افشا کرنا اور اپنے عیب نہ دیکھنا، یہ بھی ایک بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے عیب جوئی تو کرتے رہیں گے، عوام میں بیان کریں گے، لیکن انہیں اپنا عیب کوئی نظر نہیں آتا۔ تانا وہ ہوتا ہے جو خود اپنے آپ کو دیکھے، دوسروں کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ چند وہ آفتیں ہیں جن کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا، من صامت نجا، خاموشی نجات، سرکار علیہ السلام نے دیا۔ ذرا پھر سنیے، آفات لسان میں سے ایک جھلک امام غزالی نے گنوائی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن تھوڑا سا پھر سنیے۔ خطا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ریاکاری، نفاق، فحش گوئی، جھگڑا کرنا، اپنے آپ کو ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، پیش کرنا، بری سوچ سوچنا، اور ہر کسی سے توت مزاجی اور جھگڑے سے پیش آنا، تعریف کرنا، احکام الہی میں کمی بیشی کر کے لوگوں کو بتانا، مخلوق خدا کو ایذا دینا، اور اسی زبان کی آفت میں ہے کہ اپنے عیب نہ دیکھو، دوسروں کی پردہ دری کرتے رہو۔ آئیے سمجھ، یہ ہے آفات، زبان کے آفات یہ ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس آدمی کی زبان پر یہ کام آئیں گے اس کو زبان پر کوئی بھار تو محسوس نہیں ہوگا، البتہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بھار تو نہیں آئے گا۔ ایسے بولنے والے وہ تو چسکے لیتے ہیں، انہی کاموں کے چسکے لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ان کے لیے برا نہیں ہے، خطا کرنا برا نہیں ہے، چغل خوری، غیبت کرنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کرتے رہتے ہیں، ایسا کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کے لیے بظاہر میٹھا نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ سب کچھ شیطان کے غلبے کی وجہ سے ان سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ شیطان کا غلبہ ہے، کیونکہ یہ سارے کام جو میں نے امام غزالی کے حوالے سے آپ کو سنائے ہیں، یہ سارے ناپسندیدہ کام ہیں۔ اللہ بھی ناپسند کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند کرتے ہیں۔ تو ایسے کاموں پر ابھارنے والا وہ شیطان مردود ہی ہے۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرے، لیکن جب اس کو آزاد چھوڑ دے گا تو پھر یہ سارے نقصانات اس سے صادر ہوتے رہیں گے، اور پھر اس کی پکڑ اتنی سخت ہوگی کہ جس سے وہ نہیں بچ سکے گا۔ انسان بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اچھائی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیشہ باوقار رہنے کی کوشش کرے۔ باوقار وہی رہتا ہے جو ان آفات لسانی سے محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا جب بھی انسان کو موقع ملے فراغت کا تو پھر اس فراغت کو بیہودہ مشغلے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فکر کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، فکر اور ذکر کرنا چاہیے۔ فکر، تخلیق خدا، اللہ نے فلاں چیز بھی پیدا کی، فلاں چیز پیدا کی، ان کے اندر فکر کرو، ایمان مضبوط ہوگا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں آسمان کو رب نے کیسے بنایا ہے، سورج کیسے اللہ پاک نے اس کو بنایا، اور اس سے کیسے رب جل جلالہ نے پوری دنیا کو روشن کیا، چاند کی چاندنی کے کیا کیا فوائد ہیں، ساری علماء نے بیان کر دی ہیں، سائنسدان بیان کر رہے ہیں۔
عبادت اور سلامتی میں رہے، عبادت میں وقت گزارے، دنیاوی کاموں سے جب چھوٹے تو پھر فوری طور پر ذکر، شکر، عبادت اور ان میں رہے، اور دنیا میں زبانی خطرات اور ان آفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ما یلفظ من قول، انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران تیار بیٹھا ہے، وہ ہر بات کو نوٹ کر رہا ہے۔ ہماری زبان سے جو بھی نکلتا ہے، جو کلام ہم کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ بولیں، کوئی بھی بولے، جو بھی کلام ہوگی، اللہ کرے زبان سے اچھی کلام نکلے، اچھے الفاظ زبان سے نکالو، برے کلمات، غلہ، چغل خوری اور اس طرح کی یہ ساری جو فساد کی باتیں ہیں، شیطانی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بس دنیا کا کام کرو، لیکن پھر ذکر میں مشغول ہو جاؤ، فکر میں مشغول ہو جاؤ، عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اچھے قرآن کے مطالعے میں، احادیث پاک کے مطالعے میں وقت گزارو، اور اس طرح سیرت پاک کو پڑھو، تمہارا وقت اچھے کاموں میں لگے گا، شیطان کے شر سے محفوظ بنا دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کلام کی 4 قسمیں ہیں، 4۔ یہ ہم زبان سے جو کلام کرتے ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک قسم تو وہ ہے جس میں انسان کے لیے خالص ضرر اور نقصان ہے، انسان کے لیے خالص ضرر اور اس میں نقصان پایا جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں خالص نفع ہی نفع ہے، ہم کلام کریں گے، زبان سے بولیں گے تو کوئی ضرر کا اندیشہ نہیں، خالص نفع ہے اس میں، اور تیسری قسم وہ ہے جس میں ضرر بھی ہے، نفع بھی ہے، اور چوتھی قسم وہ ہے جس میں نہ کوئی ضرر ہے نہ کوئی منفعت ہے۔ 4 قسمیں ہم جو زبان سے کلام کر رہے ہیں، اس کی 4 قسمیں پھر سنیے۔ ایک وہ کلام ہے جس میں خالصتاً انسان کو ضرر اور نقصان ہی نقصان ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں خالص نفع ہی نفع ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جس میں ضرر بھی ہے، منفعت بھی ہے، اور چوتھی قسم وہ ہے جس میں نہ ضرر ہے نہ منفعت ہے۔ فرمایا یہ جو 3 صورتیں ہیں نا، 3 صورتیں، ضرر محض، جس میں ضرر محض ہے، انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیز میرے نقصان کی ہے مجھے اس سے باز آنا چاہیے، پتہ ہے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کیا کیا چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں، پھر اس سے سکوت بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے، خاموشی رکھے گا، اس ضرر سے وہ محفوظ ہوگا۔ اور دوسری چیز فرمایا اس میں ضرر بھی ہے نفع بھی ہے، تو ضرر سے بچے گا کیسے؟ ضرر بھی ہے، میں بولوں گا تو پتہ نہیں نفع ملے گا نہیں ملے گا، ضرر تو ہے، تو پھر جس میں یہ برابر آ رہے ہوں اس کلام کو ترک کر دو، اس کلام کو ترک کر دو جس میں بظاہر کوئی نفع بھی نظر آ رہا ہے اور نقصان بھی، تو پھر نقصان کا غلبہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے نفع نہ ملے، تو اس لیے انسان جو عقل مند ہے، دانا ہے، اور اللہ رسول کے احکام کو سمجھنے والا ہے، وہ اس سے بھی باز آ جاتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جس میں انسان کے لیے کوئی منفعت نہیں، نہ ضرر ہے نہ نفع ہے، تو یہ تو فضول کام ہوا۔ انسان گفتگو کر رہا ہے، گھنٹوں لوگ بیٹھے زبان چلا رہے ہیں، حاصل مزول کچھ نہیں، نیکی نہیں لکھی تھی،
لکھی جاتی، نیکی نہیں لکھی جاتی. ہم کلام کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے قلم سے لکھیں کہ یہ اچھی کلام کر رہے ہیں، نیکی کی بات کر رہے ہیں، ثواب ملے گا نا. لیکن اگر ایسی ہے کہ کوئی کام نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا، تو لا یعنی گفتگو کیوں کرے؟ لا یعنی گفتگو نہ کرو، اس سے بچو. بس ایک ہی بات پھر آ گئی، ایک ہی بات، اور وہ ہے جس میں انسان کے لیے ضرر نہیں، صرف نفع ہی نفع ہے. ایک، چاروں میں سے ایک، تین ریجیکٹ ہیں، ایک کام ہے ایک، اور زبان کو چلاؤ. اس زبان سے تمہارے لیے وہ جو فرشتہ بیٹھا ہے زبان پر مقرر ہے، وہ تمہاری اس زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمے، ایک ایک حرف کو تمہارے لیے نیکیاں لکھ رہا ہو. تو یہ نفع محض ہے، اسی کو اختیار کرو اور باقی سب چھوڑ دو. سبحان اللہ. گویا یوں سمجھیے چار چیزوں میں سے تین چیزیں ریجیکٹ ہو گئی، کلام کی چوتھائی ریجیکٹ ہو گئی، تین چوتھائیاں ریجیکٹ ہو گئی، ایک آ بچی جس میں انسان کے لیے سراسر نفع ہے، اس گفتگو میں سراسر نفع ہے. تو عقل مند تو اسی کو ہی اختیار کرے گا، اسی کو ہی اختیار کرے گا. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خوبصورت کلام میں ہمیں بتایا؟ من صامت نجات، من صامت نجات. نفع محض یہی ہے کہ زبان چپ رہے، زبان سے قرآن کی تلاوت، اللہ کی حمد، ثنا، ذکر خدا، تسبیح، تحلیل یہ ہو، درود پاک ہو، استغفار ہو، اور آپ پڑھیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، سچ میں بولیں، یہ تو ٹھیک ہے. ورنہ پھر من صامت خاموشی ہی بہتر ہے، خاموشی ہی تمہارے لیے نجات ہے. سبحان اللہ. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مختصر جوامع الکلم میں سے عطا فرمایا، حضور کا معجزہ ہے نا، میں پہلے بتایا تھا کہ من صامت نجات کتنے مختصر لفظ ہیں، لیکن ان کے اندر انسان کی ساری بھلائی جمع ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام نے حکمتوں کے جواہر ہمیں ایک لفظ میں عطا فرمایا. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی انہی ارشادات کو مد نظر رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالیہ کو مد نظر رکھو. آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کس طرح ان ہلاکتوں سے محفوظ رہے گا. سنیے نبی کریم علیہ السلام کی ان تعلیمات میں سے اعلیٰ تعلیم جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایک حدیث کی ضمن میں آپ نے پھر بیان کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے اسلام کا حسن اس بات میں ہے کہ وہ لا یعنی گفتگو کو چھوڑ دے، لا یعنی کلام نہ کرے، لا یعنی اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. لا یعنی یہ ایسی کلام جو میرے لیے مضر ہے. تو حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ وہ کلام زبان مطلب گالی گلوچ، گلا، چغل خوری، بیہودہ کلام، یہ سب چھوڑ دو، ان کا نقصان ہے. لا یعنی کلام بھی نہ لاؤ، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، انسان ایسے بولتا جا رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا سب کو چھوڑ دو. تو اس حدیث کے ضمن میں
امام غزالی علیہ رحمت نے بڑی خوبصورت الفاظ میں تلقین فرمائی، اعلم ان احسن احوالک ان تحفظ الفاظک من جمیع الآفات التي ذکرناها من الغیبۃ والنمیمۃ والکذب والجدال وغیرہ۔ فرمایا تو اپنے حالوں کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے تو پھر ہم نے زبان کی کتنی آفتوں کا ذکر کیا ہے، جیسے میں نے پیچھے بیان کرایا ہوں، غیبت، چغل خوری، جھوٹ، جھگڑا وغیرہ، ان سب سے بچنے کا اہتمام کر۔ اور بچے گا کیسے؟ اپنے الفاظ کی حفاظت کر، یعنی زبان کو کنٹرول کر۔ تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ لا یعنی نہ ہوں، تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ غیبت کے لیے نہ ہوں، چغل خوری کے لیے نہ ہوں، جھوٹ کے لیے نہ ہوں۔ تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے نہ ہوں، بلکہ میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کی حمد و ثنا کے درود مصطفیٰ کے لیے ہوں۔ تیری زبان سے اللہ کا ذکر نکلے، تو جب ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو تم کیسے تھے، یہ خون ریزی کریں گے، یہ فساد کریں گے، اب دیکھو میرا بندہ کیسے تنہائی میں بیٹھ کر، جہاں اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں کہ ریاکاری کا شروع ہو، تنہائی میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے۔ اس سخت ترین سردی میں وہ صبح اٹھتا ہے تہجد کے ٹائم اٹھ کے، اٹھ کے بستر گرم بستر کو چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلے پہ کھڑا جب تہجد کی 2 رکعات ادا کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، سال کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں کہ میرا بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کس قدر میری اور میرے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے اور محبت میں یہ سارے کام سر انجام دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَنَتَكَلَّمُ فِي مَا هُوَ مُبَاحٌ، جن کا ضرر نہیں ہے وہ گفتگو آپ کو کریں، تھوڑا بولیں جیسے کسی کو نقصان نہ ہو، لیکن جب بھی بولیں تول کر بولیں۔ تول کر، یہ مشہور ہے نا، پہلے تول پھر بول، یہ ہمارا اردو کا محاورہ بھی ہے، پہلے تول پھر بول۔ جب انسان سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے تو پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس کلمے سے کس قدر فساد برپا ہوتا ہے اور میری اس گفتگو سے کس قدر اللہ کے بندوں کو نفع پہنچے گا۔ ہر بندے کا ضمیر فیصلہ کر سکتا ہے، مشکل بات نہیں ہے۔ ہمیں اس کے سوچنے میں کسی بڑی دقت کی پیش بھی نہیں ہے، دقت بھی نہیں ہوتی۔ میرا ضمیر، میرا عقل مجھے اس بات کی پوری طرح فہمائش کرتا ہے کہ مجھے اپنا فیصلہ کرتے ہوئے کہ میں اپنی زبان سے جو بات کر رہا ہوں وہ کیسی بات کر رہا ہوں، میرے نفع کے لیے ہے یا میرے نقصان کے لیے ہے۔ اگر عقل پر نافرمانی غالب نہیں گئی، عقل کے پردے نہیں چڑھ گئے، عقل پر یہ تو پردے چڑھ جاتے ہیں نا انسان کی عقل پر، ان پردوں کو ہم ذکر سے ہٹا سکتے ہیں۔ عقل کو جو نور ملتا ہے وہ اطاعت رسول سے ملتا ہے۔ اگر اطاعت رسول نہ ملے تو پھر انسان کا عقل وہ ایسا عیار، مکار اور غلط کار ہو جاتا ہے، پھر انسان کے لیے تباہی ہی تباہی لاتا ہے۔ اللہ ہمیں عقل صحیح سلیم عطا فرمائے، عقل صحیح عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں بندے لو صرفت زمان الکلام الى الفکر ربما كان ينفتح لك من نفحات رحمت اللہ عند الفکر ويعظم جدواه۔ اگر بولتے وقت تو یہ فکر کر لیں، فکر کرے کہ میں اب اللہ کی نعمتوں میں فکر کروں گا اور میں واحیات کلام نہیں کروں گا تو اللہ اپنی رحمتوں کے نفحات، خوشبوئیں تیری طرف بھیجنا شروع کر دے گا اور ان کا نفع بھی تجھے واصل ملے گا۔ اور اگر تو
اللہ کی تحلیل کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر خدا کر رہا ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اسی کلمات کی وجہ سے اللہ جنت میں تیرا محل تعمیر کر رہا ہے۔ وہ مختصر حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، زبان سے فقط مختصر کلمے ادا کرو۔ حضور فرماتے ہیں جب میزان لگے گا اس وقت ان کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ دو کلمے ہیں، ادائیگی میں آسان ہیں، ادائیگی میں آسان ہیں، زبان پر بھاری نہیں ہوتے، اور فرمایا جب میزان لگے گا تو بہت بھاری وزن ان کا ہوگا، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ کلمات مختصر ہیں، فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے مختصر کلمات ہیں، یہ آپ اس کا ورد کریں، اپنا میزان بھاری کریں، نیکیوں سے بھاری کریں۔ اور وہ حدیث بھی اسی ذکر میں ایک ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں بس کرتا ہوں، یہ مضمون لمبا ہے، انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے۔ ترک لا یعنی کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اسی حدیث کے ضمن پر گفتگو کروں گا اگر زندگی باقی ہو۔ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی یہ نورانی تعلیم ہے، انسان اس پر عمل کر کے بھلائی اختیار کرتا ہے۔ سنت اللہ۔